بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر کے شہر اسکندریہ کی مشہور جیل جو کہ اپنے شہر کے نام کی وجہ سے بہت مشہور تھی، اس کا نام اسکندریہ جیل تھا۔ وہ مصر کے شہر اسکندریہ کی سب سے بڑی اور مشہور جیل تھی، اور اس جیل کو سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا، اور یہ ایسی جیل تھی جس میں پھانسی یا پھر سزائے موت کے قیدی یا پھر عمر قید کے قیدیوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے تخت نشین ہونے کے بعد اس کا ایک حصہ عارضی مجرموں کو قید رکھنے کے لیے بھی بنایا گیا تھا۔ اسکندریہ جیل کے بارے میں مشہور تھا کہ اس جیل میں مصر کی تاریخ میں سب سے زیادہ قیدیوں کو اس جیل میں پھانسی کی سزا دی گئی تھی، لہٰذا اس لیے اس جیل کو موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ یہ جیل زمینی لحاظ سے اسکندریہ شہر کے ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ بنائی گئی تھی، اور وہ علاقہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک وفادار سردار کی حاکمیت میں تھا۔ اس علاقے میں ایک قاضی تعینات تھا، اس قاضی کا نام غزین تھا۔ وہ قاضی سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس عہدے پر نافذ کیا گیا تھا، اور وہ قاضی اپنے علم اور تجربے کی وجہ سے اتنا مشہور تھا کہ اس جیل میں کسی بھی سزائے موت کے مجرم کو سزائے موت دینے سے پہلے قاضی صاحب اس کے مقدموں کو دیکھتا، اور قاضی صاحب کے حتمی فیصلے کے بعد ہی اس مجرم کو سزا دی جاتی، اور کبھی بھی اس جیل میں کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس قاضی صاحب کے پاس ایک ایسے مجرم کو پیش کیا گیا جس نے سرے عام بازار کے بیچ میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا۔ تمام گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھ کر قاضی صاحب نے انصاف پر مبنی فیصلہ کیا اور اس قاتل کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ اس سے پہلے قاضی صاحب نے کہا کہ اس کی سزا کو 1 مہینے بعد مکمل کیا جائے، کیونکہ اس نوجوان پر کچھ لگے الزامات ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ثابت نہیں ہوئے، اور الزامات کو ثابت کرنے سے پہلے 1 مہینے تک اس نوجوان کو پھانسی نہیں دی جائے گی۔ وہ نوجوان کسی عام آدمی کا بیٹا نہیں تھا، نہ کہ کسی مزدور کا، اور نہ ہی یتیم تھا، بلکہ وہ اس علاقے کے ایک طاقتور، ایماندار اور روبدار ذمہ دار کا بیٹا تھا۔ قاضی صاحب نے اس ذمہ دار سے پوچھا، ذمہ دار صاحب آپ اپنی رائے اب دیں، آپ اس مقدمے کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ تو ذمہ دار نے کہا، قاضی صاحب میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ اس عدالت میں ہمیشہ کی طرح انصاف کیا جائے، اور انصاف یہی ہے کہ میرے بیٹے نے بازار میں ایک نوجوان کو قتل کیا، اور قتل کی سزا صرف سزائے موت ہی ہوتی ہے، لہٰذا آپ انصاف پر مبنی فیصلہ کریں۔ قاضی صاحب نوجوان کے باپ کے فیصلے کو دیکھ کر بڑا متاثر ہوا، اور اس کے بعد اپنے فرض کے مطابق اس نوجوان کو سزائے موت کی سزا سنا دی۔ لیکن قاضی صاحب کی پریشانی حیرت میں اس وقت بدلی جب یہ نوجوان سزائے موت کا حکم سننے کے بعد بھی مسکرانے لگا، اور اپنے باپ کا کندھا تھامتے ہوئے کہا، بابا جان آپ نے پریشان نہیں ہونا، اگر آپ کا ایک بازو جا رہا ہے تو پیچھے میرا چھوٹا بھائی ہے، آپ کا دوسرا بازو ہے، اور یہ صرف ایک بازو نہیں بلکہ دونوں بازو بن کر دکھائے گا۔ قاضی صاحب بڑا حیران تھا، یہ نوجوان آخر کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ میں نے اس کو سزائے موت سنا دی اور یہ مسکراتا ہوا جا رہا ہے۔ قاضی صاحب بہت سے واقعات میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس نوجوان کے چہرے پر اتنا سکون اور اتنی خوشی تھی کہ میں حیران تھا کہ آخر یہ نوجوان رہا نہیں ہو رہا بلکہ اس کو سزائے موت ہے، لیکن یہ اتنا پرسکون کیسے ہے؟ آخر اس کے چہرے پر اتنا اطمینان کیسے ہے؟ قاضی صاحب نے اس سے پوچھنا چاہا، لیکن اس قدر حیرانی میں ڈوبا کہ قاضی صاحب اسے اس صورتحال کے بارے میں پوچھ نہ سکا۔ سپاہی اس کو اسکندریہ جیل میں لے گئے، اور وہ نوجوان اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً اس مقدمے کو 15 دن گزر گئے۔ قاضی صاحب کے دل میں ابھی تک وہ خیالات باقی تھے۔ ایک دن قاضی صاحب نے اپنے قریبی محافظ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میں اسکندریہ جیل میں جا کر اس قیدی سے ملنا چاہتا ہوں، اور میں اس سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے مجھے بہت حیران کیا ہے۔ قاضی صاحب کے قریبی محافظ نے سپاہیوں کا دستہ تیار کیا اور قاضی صاحب اسکندریہ جیل میں پہنچ گئے۔ جب قاضی صاحب اسکندریہ جیل میں پہنچے تو قاضی صاحب کی حیرت مزید پریشانی میں بدل گئی، کیونکہ اس جیل میں جتنے بھی پھانسی کی سزا پانے والے قیدی تھے وہ سب مسکرا رہے تھے اور آپس میں اس طرح ہنس کھیل رہے تھے جیسے وہاں کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ قاضی بڑا حیران تھا، لیکن قاضی صاحب کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے جیلر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے جیلر صاحب آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا تم نے ان کو یہ خبر دی ہے کہ قاضی صاحب نے ان کی سزا ختم کر دی ہے؟ جیلر صاحب نے کہا، نہیں حضور، ایسی کوئی بات نہیں، ہم خود پریشان ہیں کہ آخر یہ سب قیدی اتنے اطمینان سے کیوں ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے کہا، کیا اس کے بارے میں تمہیں کوئی پتہ نہیں؟
تو جیلر نے کہا قاضی صاحب جب سے فلاں نوجوان کو اس جیل میں پھانسی کی سزا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے اس دن سے تمام قیدی بہت خوشحال اور پرسکون ہیں۔ وہ قاضی بڑا حیران ہو گیا کیونکہ جیلر صاحب نے اس قیدی کا کہا جس قیدی نے قاضی صاحب کو پریشان کر رکھا تھا۔ چونکہ قاضی صاحب نے اس کو پھانسی کی سزا سنائی تھی تو وہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ قاضی صاحب نے کہا آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اس نے تمام قیدیوں کو اتنا پرسکون کر دیا؟ تو اس نے کہا قاضی صاحب ہمیں زیادہ تو اس بات کے بارے میں نہیں معلوم، لیکن ہمیں کچھ سپاہیوں سے پتا چلا کہ جو بھی اس جیل میں کوئی قیدی اگر پریشان یا مایوس ہو تو یہ نوجوان ان کو ایک تحریر لکھ کر دیتا ہے، اور تحریر لکھ کر دینے کے بعد وہ قیدی خوشحال ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں حل ہو گئی ہوں، اور میں نے بہت کوشش کی کہ آخر پتا چل جائے کہ یہ نوجوان ان کو تحریر میں کیا لکھ کر دیتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہمیں بھی پتا نہیں لگا۔ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہو گیا کہ آخر وہ نوجوان ان کو تحریر میں کیا لکھ کر دیتا ہے۔ قاضی صاحب اپنے گھوڑے سے اترے اور سیدھا اس نوجوان کے جیل والے کمرے میں چلے گئے۔ قاضی نے سلام کیا اور اندر داخل ہو گئے۔ وہ نوجوان بھی حیران ہو گیا کہ قاضی صاحب ایک قاتل کے کمرے میں کیا کرنے آئے ہیں، اور قاضی صاحب کے انداز گفتگو نے بھی اس نوجوان کو حیران کر رکھا تھا۔ لیکن وہ نوجوان نہیں جانتا تھا کہ اس نوجوان کے کس عمل نے قاضی صاحب کو کتنا حیران کر رکھا ہے۔ قاضی صاحب اس کے قریب جا کر زمین پر بیٹھ گئے اور کہا اے نوجوان آخر تمہارے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے جو تم نے اس 70 سالہ بوڑھے قاضی کو حیران کر دیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا استغفر اللہ قاضی صاحب میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ قاضی صاحب نے کہا مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آخر تم سے وہ قتل کیسے ہوا، آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا قاضی صاحب میرے بابا کو آپ جانتے ہیں، میرے بابا نے ہمیشہ اپنے علاقے والوں کی مدد کی، کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، لیکن میں ایک قاتل کیسے بنا اس کے پیچھے لمبی داستان ہے۔ قاضی صاحب نے کہا میں یہ داستان سننا چاہتا ہوں۔ پھر اس نوجوان نے کہا قاضی صاحب میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو مجھ سے زیادہ جنونی اور غصے والا ہے۔ اس کی ایک علاقے کی لوہار کی بیٹی سے منگنی ہوئی تھی، وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسی دوران ہمارے علاقے کا ایک نوجوان قاہرہ سے تعلیم حاصل کر کے واپس آیا، اس کا باپ بھی کافی دولت مند ہے، لوہار کی بیٹی پورے علاقے کی سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی ہے۔ جب اس نوجوان کو پتا چلا کہ اس کی منگنی میرے بھائی سے ہو چکی ہے، وہ اپنی خاندانی دشمنی کو نبھانے کے لیے اس نے لوہار کو جا کر دھمکی دی کہ اگر تم نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے نہ کیا تو میں تیری بیٹی کو اٹھا کر لے جاؤں گا اور تیری عزت برباد ہو جائے گی۔ اس لوہار نے اپنی بے عزتی کے ڈر کی وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح میرے بھائی سے منگنی ہونے کے باوجود اس نوجوان سے کر دیا۔ اس نوجوان کا غرور اور بھی بڑھ گیا تھا کیونکہ اس نے میرے بھائی کی عزت کو چھین لیا تھا۔ ایک دن میں اور میرا بھائی بازار سے جا رہے تھے، میرا بھائی گھوڑے پر سوار میرے پیچھے بیٹھا تھا اور میں آگے تھا۔ اچانک سے وہ نوجوان اپنے 3-4 سپاہیوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا اور میرے بھائی کو بازار میں نیچا دکھانے لگا اور اسے گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ کوئی بھی غیرت مند انسان وہ گالیاں برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی میں وہ گالیاں برداشت کرتا رہا۔ لیکن میرا چھوٹا بھائی جنونی تھا اور اپنی منگیتر کھونے کی وجہ سے کافی غصے میں تھا۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا تو جیسے ہی وہ گھوڑے سے اترا اس نوجوان نے میرے بھائی پر تیر چلا دیا اور وہ تیر میرے بھائی کے دل سے تھوڑا ہٹ کر جا لگا۔ اس کی زندگی باقی تھی لیکن اس نے میرے بھائی کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حتیٰ کہ اس نے میرے بھائی سے اس کی محبت بھی چھین لی۔ اب وہ اس سے اس کی زندگی بھی چھیننا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے غصے پر بہت قابو رکھا، لیکن غصہ اب میرے قابو سے بہت دور ہو چکا تھا، کیونکہ اگر میں اس نوجوان پر حملہ نہ کرتا تو وہ شاید مجھ پر بھی حملہ کر دیتا۔ اس لیے میں اپنے گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نوجوان پر حملہ کر دیا اور اس نوجوان کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے قتل کر دیا۔ میرا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا قاضی صاحب، میں نے اس نوجوان کو جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، بلکہ اس کو اس کے غصے اور تکبر نے قتل کروا دیا۔ بس میں صرف اس کا مہرہ بن گیا۔ قاضی صاحب میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، لیکن میں گناہ کا ذریعہ بن گیا ہوں، اس لیے میں مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور جو بے گناہ پھانسی کی سزا بھگتتے ہیں ان کی آخرت میں جنت ہوتی ہے، اور جنت میں جانے والا کون نوجوان ہے جو بیزار ہوگا؟ یہ سن کر قاضی بڑا حیران ہوا کہ آخر اس دنیا میں اس طرح کے نوجوان بھی موجود ہیں۔ پھر قاضی صاحب نے کہا میرا تم سے ایک دوسرا اور آخری سوال ہے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ میں نے جب اس جیل میں موجود تمام قیدیوں کو مطمئن اور خوش دیکھا تو میں نے جیلر سے پوچھا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، تو اس نے بتایا کہ
تم جو بھی قیدی مایوس ہو یا پریشان ہو ان کو ایک تحریر لکھ کر دیتے ہو اور وہ تحریر پڑھنے کے بعد وہ قیدی کھل اٹھتا ہے، اس کی مایوسی کہیں دور بھاگ جاتی ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا قاضی صاحب میں اس تحریر کے راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا۔ قاضی صاحب آپ یہ میری گستاخی نہ سمجھے بلکہ میری مجبوری سمجھے، میں اس راز کو نہیں بتا سکتا۔ قاضی کے بار بار اصرار کرنے کے باوجود اس نوجوان نے اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ قاضی صاحب وہاں سے چلا گیا اور گھر جا کر سوچنے لگا کہ آخر اس نوجوان سے اس راز کے بارے میں کیسے گلوایا جائے۔ وقت گزرتا رہا اور تقریباً باقی کے بھی 13 دن گزر چکے تھے اور اس نوجوان کی پھانسی میں 2 دن باقی تھے، لیکن قاضی صاحب چاہتا تھا کہ اس نوجوان کو پھانسی دینے سے پہلے وہ اس تحریر والے راز کے بارے میں جان لے، کیونکہ قاضی صاحب جانتا تھا کہ اس تحریر میں کچھ ایسا خاص ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ پھانسی کی سزا پانے والے قیدی بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک رات قاضی صاحب سوچتے سوچتے اپنے بستر پر لیٹ گیا اور اسی سوچ میں قاضی صاحب اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا کہ اتنے میں قاضی صاحب کے دماغ میں خیال آیا، کیوں نہ اگر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے پاس چلا جاؤں اور اگر خود سلطان اس نوجوان سے اس راز کے بارے میں پوچھیں تو وہ ضرور اس راز کے بارے میں بتائے گا۔ لیکن قاضی صاحب نہیں جانتا تھا کہ وہ نوجوان بہت ضدی ہے اور شاید یہ واقعہ یعنی اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتائے گا۔ قاضی صاحب صبح سویرے نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلطان کو شروع سے لے کر مکمل داستان بیان کی اور سلطان کو بتایا کہ سلطان معظم، میں نے ایک قاتل کو سزائے موت کی سزا سنائی تو میں نے اس کے چہرے پر اتنا اطمینان دیکھا کہ جس نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں اس حیرت کو ختم کرنے کے لیے اس قیدی کو ملنے جیل میں گیا تاکہ اس نوجوان سے اس عجیب و غریب خوشی کے بارے میں پوچھ سکوں، تو وہاں جا کر میری حیرت مزید بڑھ گئی کیونکہ وہاں کے سارے قیدی بڑے اطمینان سے اور خوش تھے، اور جب جیلر سے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے بتایا کہ یہ نوجوان تمام قیدیوں کو جو مایوس ہوتے ہیں ان کو ایک چٹھی لکھ کر دیتا ہے اور وہ اس چٹھی میں لکھی تحریر پڑھ کر وہ قیدی خوش ہو جاتے ہیں، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور اس راز کے بارے میں نے اس نوجوان سے پوچھا لیکن اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ خود حیران ہو گئے کہ آخر وہ نوجوان چٹھی میں ایسا کیا لکھتا ہے۔ پھر سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے قریبی کماندار کو حکم دیا کہ جا کر اس نوجوان کو جیل سے لے آؤ اور عدالت میں حاضر کرو تاکہ میں اس راز کے بارے میں پوچھ سکوں۔ کماندار اسی وقت سپاہیوں کے دستے کے ساتھ روانہ ہوا اور ظہر کی نماز تک اس قیدی کو لے کر سلطان کے سامنے حاضر ہوا، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا سلطان معظم، میں اس راز کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتا، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، ویسے بھی مجھے 2 دن کے بعد پھانسی ہو جانی ہے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ یہ نوجوان بہت ضدی ہے لہٰذا سلطان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ اپنی قیام گاہ پر لے جایا جائے۔ جب وہ چلا گیا تو قاضی صاحب نے کہا حضور اب کیا ہوگا، کیا یہ راز اس کی موت کے بعد دفن ہو جائے گا؟ سلطان کسی گہری سوچ میں پڑ گئے اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان کے دماغ میں ایک ترکیب آئی اور سلطان نے قاضی صاحب کو کہا کہ تمہیں میری ایک ترکیب پر عمل کرنا ہوگا تاکہ تمہیں اس راز کے بارے میں پتہ چلے۔ قاضی صاحب نے کہا وہ کیسے؟ تو سلطان نے کہا کہ تم نے بتایا ہے کہ وہ نوجوان صرف سزائے موت کے مایوس قیدی کو ہی چٹھی لکھ کر دیتا ہے، اگر تم بھی سزائے موت کے قیدی بن کر اسی جیل میں چلے جاؤ تو وہ تحریر میں چھپا راز تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ قاضی صاحب نے بڑے اچنبے سے کہا کہ سلطان معظم، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کسی کا قتل کیسے کروں گا اور مجھے پھانسی کی سزا کیسے ہوگی؟ تو سلطان نے کہا یہ سب کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، بس تمہیں اپنا بھیس بدلنا ہے اور اس راز کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے تمہیں اسی جیل میں سزائے موت کے قیدی بن کر جانا ہوگا، اور آگے کا کام تم خود جانتے ہو۔ قاضی صاحب کو سلطان کی یہ ترکیب بہت پسند آئی اور قاضی صاحب اپنے گھر گیا اور بھیس بدل کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے اس جیل میں جا کر ڈال دو اور جیل میں یہ جا کر پیغام دو کہ یہ قاہرہ کا ایک بہت بڑا قیدی ہے اور اس کو 2 دن کے بعد پھانسی ہونے والی ہے۔ قاضی صاحب نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا، کسی نے بھی اس قاضی صاحب کو نہیں پہچانا کہ تمام قیدیوں کو سزائے موت کی سزا سنانے والا قاضی خود بھیس بدل کر جیل میں پہنچ گیا ہے۔ آدھا دن گزر گیا، اس نوجوان کو کسی قیدی نے جا کر بتایا کہ حضور آج اس جیل میں ایک اور قیدی کو لایا گیا ہے جس کو 2 دن کے بعد
پھانسی کی سزا ہونے والی ہے اور بہت پریشان ہے، کیونکہ بتایا گیا ہے کہ اس کی بیوی بچوں کا پیچھے کوئی وارث نہیں، وہ سخت اذیت میں ہے۔ جب اس نوجوان کو پتہ چلا تو اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ اس قیدی کو جا کر میرے پاس لاؤ، اس کو خوش کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ قاضی صاحب اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ میں کیسے اس کے پاس پہنچوں گا۔ تھوڑی دیر گزری، قاضی صاحب کے پاس ایک قیدی آیا اور کہا چلو تمہیں ہمارا سردار بلا رہا ہے، کیونکہ تمام قیدی اس نوجوان کو اپنا سردار سمجھتے تھے۔ قاضی صاحب کو اس سردار کے پاس لے گئے اور اس سردار نوجوان نے قاضی صاحب کو ایک چٹھی پر تحریر لکھ کر دی، اور جب وہ تحریر قاضی صاحب نے پڑھی تو قاضی صاحب کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ قاضی صاحب اسی وقت دوڑا اور وہ تحریر لے کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں جا پہنچا۔ سلطان لوگوں کے مسائل سننے میں مصروف تھے، اتنے میں قاضی صاحب اسی قیدی کے بھیس میں سلطان کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان بھی قاضی کو نہیں پہچان سکا۔ وہ تحریر قاضی صاحب نے سلطان کے سامنے رکھی تو سلطان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس تحریر میں جو لکھا گیا تھا وہ واقعی میں پریشان کر دینے والا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر پڑھی تو اس میں لکھا تھا، یہ جو آج کے حکمران، قاضی اور سردار ہم جیسے بے گناہ اور مظلوم قیدیوں کو پھانسی کی سزا پر چڑھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کل ہم ان کو اپنے اللہ کے سامنے اسی طرح گلے میں توق ڈالے ہوئے دیکھیں گے، ہمیں انصاف مل جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی یہ نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہوتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے کہ آخر اس تحریر کا کیا مقصد ہے۔ سلطان اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور قاضی صاحب کے ساتھ اسکندریہ جیل میں پہنچ گئے اور جا کر اس نوجوان کے سامنے وہ تحریر رکھی اور کہا، اے نوجوان، تمہارا راز کھل چکا ہے، اب اس راز کے بارے میں کھل کر بتاؤ، آخر اس تحریر کے لکھنے کا کیا مقصد ہے۔ تو یہ دیکھ کر وہ نوجوان مسکرانے لگا اور کہا، سلطان معظم، قاضی صاحب جانتے تھے کہ میں نے بے شک اس نوجوان کو قتل اس وجہ سے کیا کیونکہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو رہا تھا، اور میں نے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو قتل کر دیا۔ اور شریعت میں بھی یہی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے اگر تم دوسرے کو قتل کر دیتے ہو تو اس کے بدلے میں تم پر کوئی قصاص نہیں ہوگا۔ لیکن پھر بھی قاضی صاحب نے مقدمے کا وہ رخ نہیں دیکھا، بلکہ دوسرا رخ دیکھا اور مجھے سزائے موت دے دی۔ اور جب میں اس جیل میں پہنچا اور تمام قیدیوں سے جب میں نے پوچھا تو ان کی باتیں سن کر مجھے یہی محسوس ہوا کہ جتنے بھی قیدی ہیں اور جن کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہے، ان کے اس فیصلے کے پیچھے طاقت کا ہاتھ ہے، جس کے پیچھے بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے سردار اور سلطان کے وزیر ہیں۔ ان میں سے اکثر قیدی بے گناہ ہیں، اور اس لیے میں ان کو یہ تحریر لکھ کر دیتا ہوں کہ بے شک آج کے سلطان اور قاضی ہمیں موت کے گھاٹ اتارتا ہوا دیکھ کر خوش ہوں گے، لیکن جب ہم قیامت کے دن ان کے گلوں میں توق دیکھیں گے تو ہمیں بھی انصاف مل جائے گا اور ہم بھی ان کی طرح خوش ہو جائیں گے۔ اور ایک مسلمان کی زندگی موت کے بعد کی زندگی ہوتی ہے، یہ تو ایک عارضی زندگی ہے۔ اور جب میں یہ تحریر لکھ کر ان سزائے موت کی سزا پانے والے قیدیوں کو دیتا ہوں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اور وہ پرسکون ہو جاتے ہیں۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سنی تو قاضی صاحب کی طرف چہرے کا رخ موڑتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، جتنا آپ نے اس راز کے بارے میں جاننے کی تگودو کی ہے، اتنی جدوجہد اگر آپ لوگوں کے مقدمات کو سنتے ہوئے کرتے تو بے شک آج اس نوجوان کے سامنے ایک سلطان کو شرمندہ نہ ہونا پڑتا۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا، سلطان معظم، میں نے کبھی نا انصافی پر فیصلہ نہیں کیا، جب بھی مجھے گواہ اور ثبوت ملے تب میں نے جا کر فیصلہ کیا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، قاضی صاحب، آپ کو قاضی کس لیے تعینات کیا گیا؟ اگر آپ گواہ اور ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلہ سنائیں گے تو کیا گواہ اور ثبوت خریدے نہیں جا سکتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو وہ گواہ اور ثبوت خرید کر دے دے تو وہ کسی بھی بے گناہ انسان کو مجرم قرار دے دے گا۔ تمہارا یہ فرض تھا کہ تم سچ اور جھوٹ کا فرق چیک کرو، لہٰذا تم بھی ان کے برابر کے گناہ میں شریک ہو۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ جتنے بھی اس جیل میں قیدی ہیں ان کے مقدمات دوبارہ سنے جائیں، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی رہا کر دیا، اس بنا پر کہ اس نوجوان نے اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا تھا۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ جب سلطان کے حکم پر تمام قیدیوں کے مقدمے دوبارہ سنے گئے تو ان میں سے آدھے سے زیادہ قیدی رہا ہو گئے کہ ان کے سنائے گئے فیصلے کے پیچھے بڑے بڑے ذمہ داروں اور دولت مند آدمیوں کی طاقت تھی، اور اس نوجوان کی وجہ سے بہت سارے سزائے موت کی سزا بھگتنے والے قیدی رہا ہو گئے
اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ کبھی بھی کوئی بھی قاضی صرف گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرے بلکہ جھوٹ اور سچ کو دیکھ کر فیصلہ کرے، کیونکہ گواہ اور ثبوت تو خریدے جا سکتے ہیں